اچھا اس سے پہلے 92 کا آپریشن، ہاں وہ سینیریو بیان کرے نا، اس میں آپ کہاں تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ دیکھیں ہم لوگ اسی طرح کے کارکن تھے اپنے اپنے علاقوں میں کام رہی، اور پتہ چلا کہ بھئی لانڈی میں، ملیر میں، لیاقت آباد میں، اور لائنز ایریا میں، کورنگی میں، یہ وہ علاقے جو اس پہ یہاں پر رات میں اینٹی گوسو اس کو کہتے تھے، اینٹی گروپ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اینٹی گروپ اس وقت. اچھا اس وقت تک یہ آفاق احمد اور عامر خان وغیرہ یہ علیحدہ ہو چکا اناؤنس تھا، ان کو نکال چکے نہیں تھے. 91 میں تو نکال، جب یہ باقی شہید میں الطاف حسین صاحب ایون گئے نہیں تھے، ہاں اس سے پہلے گئے نہیں تھے ملک سے باہر، تو اس وقت ان سب کا اعلان ہو چکا تھا، سب کا اعلان ہو چکا تھا، ان سب کا اعلان ہو چکا تھا، نکالنے کا اعلان ہو چکا تھا پارٹ. اور ان کے بعد ڈیفینیٹلی جو ان کا وہ ہے کہ اس وقت ان کے گھروں پر حملے ہوئے، اس زمانے کی ایم کیو ایم نے گھروں پہ حملے کیے لوگوں نے، ان کے سارے اس وقت. تو بھائی الطاف حسین سے وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہم دیکھتے تھے نا دیواروں پہ کہ قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، تو وہ تو بھائی غداری جب ڈکلیئر کر دی تو وہ تو بھائی لوگ تو دونوں طرف سے لوگ مارے گئے، دونوں طرف سے لوگ مارے گئے. یہ ایک الگ کہانی، ہم اس پہ ہمارا یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی لیڈر کا کام ہوتا ہے نا صحیح وقت پہ صحیح چیز کرنا. اینی ویز تو وہ یہ والا ٹائم تھا، تو وہ تو پھر پہلے سے 91 سے وہ الگ تھے سب چیز نہیں. تو اس کو اینٹی گروپ کہتے. تو ہمیں پتہ چلا یونٹوں پہ کہ بھائی اینٹی گروپ جو ہے وہ علاقوں میں آ گئے، یہاں سے خبر آئی یہاں. تو میسج آیا، پہلے الطاف حسین صاحب ملک سے جا چکے تھے، تو پہلا میسج آیا کہ بھائی جو جہاں چھپ سکتا ہے، اور یہ میسج تھا کہ سورج کی اس کو روشنی بھی نظر نہیں آنی چاہیے، انڈر گراؤنڈ چلے جائے. تو یہ فون تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، تو چھپنا آسان تھا لوگوں کو، سارے کارکنوں کو یہ میسج آ گیا، ون سنگل میسج آ گیا کہ چھپ جائیں، اور وہ سب لوگ چھپ گئے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی ان کو. اور پھر وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ہتھیاروں کے ساتھ ان لوگوں نے مورچے بنائے لیاقت آباد میں، لانڈی میں، اینٹی گروپ نے. اور پہلے دن 18 لوگ ایم کیو ایم کے کارکن جو ہے وہ کی ایکسپائری ہوئی ہے. 18 لوگ. آپ 20 جون 1992 کا اخبار اٹھا کے دیکھیں، ایم کیو ایم کے 18 لوگ، 18 کارکنان جو ہیں وہ آپ کو ان کی ڈیتھ تمام تصویروں کے ساتھ، لانڈی میں مارے گئے، لیاقت آباد میں مارے گئے، یعنی کہ جو مل گیا انہوں نے ان کو مار دیا وہاں پہ. اور پھر وہاں سے ایک طرح سے سول وار شروع ہو گئی تھی، سول وار شروع ہو گئی. جو مورچے بن گئے، انہوں نے مورچے بنا لیے، یونٹ آفیسز پہ قبضہ کر لیا، سیکٹر آفیسز پہ قبضہ کر لیا، مورچے بنا لیے، اور بالکل کھلے عام ہتھیار لے کر جو ہے وہ، چونکہ ایم کیو ایم کے پاس بھی ڈیفینیٹلی وہ آئے تھے تو بھائی ہم کو پتہ ہے ایم کیو ایم کے پاس بھی ہتھیار ہے، تو کھلے عام ہتھیار لے کر ان کے مورچے اور وہ سرکاری سرپرستی اصل وجہ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تعداد تو اتنی بڑی نہیں تھی نا، بہرحال دوسرے سامنے ایم کیو ایم ایک بڑی تعداد تھی، مگر وہ اس کو اوور پاور کرتے ہوئے صاف نظر آئے، تو وہ کیسے ممکن؟ اس وقت ریاست کی اور حکومت کی 100% جو ہے وہ سپورٹ کیا، وہ کارو آؤٹ ہی کیا ان کو اسی کام کے لیے. اس کے علاوہ اس وقت کی ریاست کی سپورٹ کے تو بالکل ایویڈنٹ ہے نا، کھلی کتاب کی طرح ہے سارا. اچھا کوئی اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا. تو وہ یہ والا کام ہو گیا. تو سب کو یہ آرڈر ہوا کہ بھائی جو جہاں چھپ سکتا ہے چھپے. اور کوئی یہ الفاظ تھے آج بھی لوگ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، کہ اس کو سورج کی روشنی بھی نظر نہیں آنی چاہیے. سب لوگ، پوری لیڈرشپ اور پوری پارٹی انڈر گراؤنڈ چلے گئی. اور پھر دا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا کہ اب ایم کیو ایم ایک طرح سے منظر سے غائب ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ نا، پھر یہ الیکشن تک نہیں پھر اس کے بعد ریزسٹنس شروع ہو گئی اس طرح سے کہ جو بھی آرگنائزیشن سیٹ اپ تھا وہ ایک کیموفلیج کر کے ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا. فون پہ پیجر جو ہے وہ آ گئے، اور ایک نیا آدمی اناؤنس کر دیا گیا. تمام 90 غائب ہو گیا. باہر سے ایک نیا آدمی اناؤنس کر دیا کہ ٹاؤن فلاں سے میسج لینا ہے. تو وہ میسج کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ میسج یہ ہوتا تھا کہ آج فلاں جگہ پہ عورتوں کی قرآن خوانی ہے. تو سب لوگ جو ہے وہ لیاقت آباد میں قرآن خوانی ہے، یا نارتھ کراچی میں قرآن خوانی، تو ہم سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے ورکرز جو ہیں، چونکہ خواتین کو گرفتار کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو ورکرز اپنے اپنے کسی اننون لڑکے کے ساتھ جو ہے ان عورتوں کو، تو بڑے بڑے مجمع ہونے لگے. تو اس میں ایک بہت بڑا مجمع جو ہے وہ آپ کو اگر یاد ہو، BBC نے اس کو رپورٹ کیا تھا کہ 100 خواتین گرفتار ہوئی تھیں لیاقت آباد سے. لیاقت آباد میں بہت بڑی جو ہے اس وقت ڈیفینیٹلی شہر میں فوج تھی، رینجرز اس وقت نہیں ہوتی تھی، اس وقت فوج ہوتی تھی، فوج تھی اس وقت.
یہ بالکل شروع کے دنوں، اور اس کو پھر حقیقی والوں نے پھر حقیقی تو 19 جون کو اناؤنس ہو گئی نا کہ ایم کیو ایم حقیقی اناؤنس ہو گئی. حقیقی جس دن آئے ہیں رات میں اس وقت ہم ان کو اینٹی گروپ کہتے تھے. تو جو عامر خان صاحب نے اور جو ہے وہ آفاق احمد صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اس میں انہوں نے ایم کیو ایم حقیقی کا نام دیا نا اس کو، کہ وہ ایم کیو ایم حقیقی اس دن پھر اناؤنس ہو گئی. شاہ فیصل میں، ملیر میں، کورنگی میں، لانڈی میں، لائنز ایریا میں. منصور چاچا ہوتے تھے لائنز ایریا میں. یہاں لیاقت آباد چونکہ عامر خان صاحب کا علاقہ تھا. پھر سردار ہوتے تھے اس زمانے میں بہت جو ہے وہ فیمس سیکٹر انچارج اور زونل انچارج، تو وہ سردار جو ان کے ساتھ چلے گئے بعد میں ان کو جو ہے وہ تو وہ پھر وہ سارا وہ اناؤنس ہو گیا ایم کیو ایم حقیقی. پھر وہ ایم کیو ایم حقیقی بن گئی اور وہ پھر لوگوں کی اسی طرح سے پھر شمولیتیں کرتے تھے. مگر پھر الیکشنز میں تھوڑا سا 93 اسپیس ملا. اب 93 آ گیا. اچھا یہ جو پورا واقعہ تھا نا کامریڈ، 19 جون 1992 والا، اس نے ایم کیو ایم کی 88 سے لے کر 93 19 جون 18 جون تک کے سارے گناہ معاف کروا دیے. سارے جو ہے نا ساری خامیاں غلطیاں دھو دی عوامی لیول پہ، کیونکہ بندوق لے کر آئے نا. بندوق لے کر آئے ان سے بڑے آپریسر نظر آئے. لوگوں کو مار دیا پہلے دن. 18 لوگوں کو، ہزاروں لڑکوں کو کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا. لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر، لائنز ایریا، لیاقت آباد. جو ایم کیو ایم کا کارکن تھا اس کو اپنی فیملی کے ساتھ، وہ اس قسم کا جو آپریشن ہوتا ہے ہمیشہ غیر مقبول سے مقبول جماعت کو مقبول بنا دیتا ہے. شاید جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا. کامران بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے یہ بھی میں بار بار کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. نہیں ظاہر ہے میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں. صحیح ہے. میں نے آپ کو بتایا پہلے دن 18 لڑکے مار دیے. صحیح ہے. پہلے دن. اور اس کے بعد ایک روزانہ کرنے کے نا، میں آپ کو لیاقت آباد، لائنز ایریا، شاہ فیصل، ملیر، کورنگی، لانڈی، جتنا ایم کیو ایم کا کارکن تھا، جتنے ذمہ دار، سب کو اپنے گھر والوں کو راتوں رات اپنے بچوں کو لے کر سامان چھوڑ کر مائیگریشن کرنی پڑی ہے. گھر چھوڑیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کے. اور پھر ان گھروں پر جو ہے حقیقی والوں نے قبضہ کر لیا. اس کو جو 10 سالوں تک کرائے پہ چلاتے رہے. جب 2002 میں دوبارہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان دوبارہ انٹر ہوئے ہیں لانڈی میں، کورنگی میں، تو وہ 10 سالوں سے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ کرائے پہ، ان کے اپنے گھر، وہ پھر نیا سرجانی آباد، وہ پھر کراچی کے شہروں کو دوسرے علاقوں میں جا کر کہ وہ رشتہ داروں کے پاس، کہ کچی آبادیوں میں. یہ ریالٹی ہے. میں آپ کو صرف فیکٹ بتاؤں چونکہ آپ حقائق اگر نہیں بتائیں گے اس میں، اب تو خیر سب لوگوں سے دوستی ہو گئی ہے. عامر خان صاحب ہماری طرف آ گئے ایم کیو ایم میں. آفاق احمد صاحب سے ابھی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. لیکن یہ ریالٹیز ہیں. یہ وہ ہزاروں کارکن ہیں جو آج ایم کیو ایم کا 50 سال کا کارکن ہو گیا ہے. اس وقت وہ اگر 20 سال کا تھا یا اس وقت جو ہے وہ 30 سال کا تھا، اس کو سارا کچھ یہ پتہ ہے. تو ہزاروں لوگ راتوں رات اپنے گھروں کو چھوڑ کر سامان لیے بغیر، کیونکہ یا تو آپ حقیقی جوائن کریں گے، یا پھر جو ہے وہ آپ یا تو پریس کانفرنس کریں گے، یا پھر نہ پولیس مدد کو آئے گی، نہ کوئی اور مدد کو آئے گا، نہ عدالت آئے گی، نہ کوئی کورٹ ہوگی، نہ کوئی مقدمہ ہوگا، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوگا. پولیس ان کے ساتھ آئے گی، پولیس ان کے ساتھ آئے گی، ریاست ان کے ساتھ کھڑی تھی اس وقت. اور یہ دسیوں ہزاروں خاندان اس عمل نے ایم کیو ایم کے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ نہیں سوچتی ریاست جب کر دے یہ اس عمل نے. ایم کیو ایم شاید آپ 5 سال چھوڑ دیتے نا تو 95-96 میں خود ہی ختم ہو جاتی. جو ہم نے غدر مچا رکھی تھی، صحیح ہے، وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی جینوینلی لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے ہو رہے تھے لیکن آپ یاد ہے نا اس وقت اسی پرسیپشن کے اوپر تو آپ نے عقوبت خانوں کا ذکر کرنا شروع کیا نا. عقوبت آپ نے رسیاں لٹکا کے تصویریں بنانا شروع کر دیا، ڈرل کر دیا، جو کہ شاید جو کہیں 1-8% ہوا ہوگا. آپ نے اس کو پوری ایم کیو ایم کو اس کو کر دیا. پھر آپ نے نیشنل آپ نے اس کا پورا ایک پلان بنایا نا، بیٹھ کے ایک آپریشن کا پلان بنایا. اس میں یہ والے آئٹم ڈالے. آپ نے پرچہ دکھا دیا کہ جو نکال لیا، ایک نقشہ نکالیا کہ ایم کیو ایم جنا پور بنا رہی تھی، ایم کیو ایم کے مرکز سے یہ پرچہ نکلا ہے. تو یہ وہ ساری چیزوں نے نا ہمارے سارے جنم دے دیا. ہاں، ایم کیو ایم کے سارے گناہ جو 88 سے لے کر 19 جون 1992 تک رہتے ہیں.
لوگوں نے سارے گناہ معاف کر دیے صحیح. اور جو ہے وہ لوگ خلاف ہو گئے اور لوگ ان کی فیور میں ہو گئے, لوگ ہماری فیور میں ہو گئے. اگر ہماری فیور میں لوگ نہیں جاتے, شہر نہیں جاتا, کامران بھائی ایک لڑکا گرفتار ہونے سے نہیں بچ سکتا تھا. آپ امیجن کریں ڈاکٹر عمران فاروق یہیں روپوش رہے 6-7 سال, ہاں بڑی بڑی ساری قیادتیں یہیں روپوش رہیں. پھر ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ بھائی اسی گلی محلوں میں کہیں ہوں گے نا, تو کوئی فون کر کے پولیس بلا کر پکڑواتا نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی لوگوں کی حمایت, لوگوں نے اپنے گھروں, بھائی ایم کیو ایم کا لڑکا اپنے گھر پہ تو نہیں ہوگا نا, وہاں تو چھاپے پڑ رہے تھے, تو وہ تو کسی اور کے گھر پہ ہوگا, تو کسی اور نے رکھا ہے نا اسے, کسی اور نے اسے رکھا نا, 10-10 سال لوگوں نے لوگوں کو پالا ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ سارا. تو یہ میں اگر اس کو آج ریٹروسپیکٹو دیکھتا ہوں تو ایم کیو ایم کے جو اپنے گناہ تھے وہ اس 19 جون 1992 والے آپریشن سے سارے معاف ہو گئے, کیونکہ آپ دوسری پارٹی ہتھیار لے کر آئی, وہ اس سے بڑے اوپریسر بن کر آئے, اس سے بڑے اوپریسر بن کر آئے.